بس عزادارو، امت نے کچھ اس رنگ میں دیا ہے رسول اور آل رسول کو اجر رسالت کہ ان کی قبروں کے ساتھ قبریں بھی نہ رہیں۔ کوئی شام میں گیا، کوئی کربلا کی سرزمین میں دفن ہوا، کوئی مدینہ میں تو کوئی بقیہ میں تو کوئی نجف میں۔ عزادارو، آج 28 صفر ہے، رسول خدا کی شہادت کا دن ہے۔ بس میں چند جملے ذکر مصائب کے کروں گا۔ آ گئی 28 صفر، رخصت ہونے کو ہیں رسول خدا فاطمہ زہرا سے۔ رسول خدا نے آخری وقت میں امت سے مانگی ہے قلم۔ اب میرا سوال ہے آپ لوگوں سے کہ رسولوں کے سلطان نے مانگی تھی قلم، کیا مسلمانوں نے دی؟ اب ذرا میرے اس جملے پہ غور کیجئے گا۔ رسول خدا نے آخری وقت میں مانگی تھی قلم، مسلمانوں نے قلم نہ دیا۔ بطول نے مانگا تھا حق، مسلمانوں نے بطول کو حق نہ دیا۔ بلکہ اس طرح سے کہتا ہوں کہ جب نبی کے بعد مسلمانوں سے بطول نے حق مانگا تھا، بطول جب حق لینے گئی تھی نا عزیزو، جب گھر سے نکلی تھی، بطول کے سر کے بال کالے تھے۔ جب بابا کی امت نے حق دے کر لوٹایا، بطول کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ جب بطول نے گھر میں آ کے مصلے کو اٹھایا نا، تو بیٹی زینب نے کہا اے ضعیفہ، تو بھی عبادت گزار ضرور ہوگی، لیکن یہ مصلہ میری ماں زہرا کا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، رسول نے قلم مانگی، مسلمانوں نے نہ دی۔ بطول نے حق مانگا، مسلمانوں نے نہ دیا۔ سنو گے عزادارو، حسن نے نانا کے پہلو میں قبر کی جگہ مانگی، مسلمانوں نے نہ دی۔ حسن کو قبر کی جگہ مانگنے کی جو سزا ملی، بہن نے گھر سے کفن سفید پہنا کے بھیجا۔ جب جنازہ پلٹا تو کفن سفید نہ رہا، کفن کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ رسول خدا نے مانگی قلم، امت نے نہ دی۔ بطول نے مانگا تھا حق، امت نے نہ دیا۔ حسن نے مانگی نانا کے پہلو میں قبر کی جگہ، نہ ملی۔ عزادارو، آ گئی کربلا، آ گئی 10 محرم۔ حسین نے ننھے قرآن کو ہاتھوں پہ بلند کر کے ایک دفعہ پھر امت سے پانی مانگا۔ اب پوچھو امت نے پانی پلایا یا نہ پلایا؟ بس اتنا کہوں گا کہ جب حسین نے ننھے قرآن کو ہاتھوں پہ بلند کر کے امت سے پانی مانگا، امام زمانہ فرماتے ہیں پردہ غیبت میں میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پر کہ جسے ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کیا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ اس امت نے نہ رسول کو قلم دی، اس امت نے رسول کی بیٹی بطول کو نہ حق دیا، اس امت نے حسن کو نانا کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیا، اس امت نے حسین کے اصغر کو پانی نہ دیا۔ بس عزیزو، شام غریبہ ہوئی، جنہوں نے رسول کو قلم نہ دیا، جنہوں نے بطول کو حق نہ دیا، جنہوں نے حسن کے جنازے پہ تیر مارے تھے، اب ان کی اولادوں نے رسول کی بیٹیوں کے خیام پہ حملہ کیا، علی کی بیٹی کی چادر چھن گئی۔ اب سنو گے عزادارو، درد بھرا جملہ کہنے چلا ہوں کہ جب چادریں چھن گئی، نہ نانا کو قلم ملی، نہ ماں زہرا کو حق ملا تھا، نہ بھیا کو دفن کی جگہ ملی، اسی حسن کی بہن نے کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے
سے لے کر شام تک نانا کی امت سے اجر رسالت میں چادر مانگی، امت نے اجر رسالت میں پتھر مارے، تازیانے مارے، کوڑے مارے، اتنا اجر رسالت دیا کہ علی کی بیٹی کا چہرہ سرخ ہو گیا اور پوش زخموں سے داغدار ہو گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو، ایک دو جملے مصائب کے اور سن لیجئے۔ 28 صفر آ گئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو زہر دیا گیا اس کی وجہ سے رسول خدا اتنے کمزور ہو گئے، اتنے کمزور ہو گئے۔ امام جیسے رسول خدا کی حالت وہی تھی جو آپ نے علماء کی حالت سنی ہے، علماء سے سنا ہے کہ جناب امام موسیٰ کاظم کی قید خانے میں حالت تھی، ایسے لگتا تھا کہ کسی لکڑی کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے، اتنی نقاہت، اتنی کمزوری ہو گئی رسول خدا کو۔ کافی دنوں کے بعد 28 صفر والے دن رسول خدا کی حالت معمول سے کچھ بہتر ہے۔ رسول خدا نے آغوش فاطمہ میں سر رکھا، جناب سیدہ زہرا کی آغوش میں سر رکھنا تھا، رسول خدا کو نیند آ جاتی ہے۔ ادھر اتنے دنوں کے بعد بیٹی کی آغوش میں رسول خدا کی آنکھ کا لگنا تھا، ادھر فاطمہ زہرا کے دروازے پہ دکل باب ہوا۔ فاطمہ زہرا نے ایسا سے کہا، اے آنے والے تو کون ہے؟ کسی نے آواز دے کر کہا، میں محمد الرسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ بی بی نے کہا، بڑی مدت کے بعد، بڑے دنوں کے بعد میرے بابا سوئے ہیں، تو کسی غیر وقت میں آ جانا۔ دروازہ بجانے والا چلا گیا۔ عزیز کچھ دیر بعد پھر دکل باب ہوا، بی بی نے پھر پوچھا کون ہے؟ کہا محمد عربی سے ملنا ہے۔ اب جملہ سنیے گا، بی بی نے کہا میرے بابا بڑی مشکل سے سوئے ہیں، پھر آ جانا۔ کچھ دیر کے بعد اس آنے والے نے کچھ زور سے دروازے کو دکل باب کیا، آواز تیز تھی۔ رسول کی بیٹی نے جب تیز دروازے کے بجنے کی آواز سنی نا، پھر فاطمہ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو آنے تھے۔ بی بی نے کہا کون ہے آنے والا؟ یہاں جملہ سن لیجئے، اے فاطمہ زہرا، آج دروازے پہ سرا سخت دکل باب ہوئی ہے، آپ کے دروازے کو کسی نے زور سے بجایا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خدا جانے وہ عالم کیسا ہوگا، خدا جانے وہ وقت کیسا ہوگا جب یہی دروازہ ہوگا۔ اے فاطمہ زہرا، یہ دروازہ آپ پہ گرایا جائے گا۔ اے فاطمہ زہرا، اس دروازے کی میخیں آپ کے سینے میں پویست ہو جائیں گی، آپ کا موسم شہید ہو جائے گا۔ خدا جانے آپ کا عالم کیا ہوگا، خدا جانے آپ کی حالت کیا ہوگی۔ بس عزادارو، ادھر فاطمہ زہرا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا گرنا تھا، رسول خدا کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اے فاطمہ زہرا، اے میری لخت جگر، اے میری فاطمہ، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہے؟ بابا جان دروازے پہ کوئی آ رہا ہے، بار بار دکل باب کر رہا ہے، میرے کہنے کے باوجود واپس نہیں جا رہا۔ ادھر رسول خدا نے دیکھا، رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور رو کر کہا فاطمہ زہرا، یہ تیرے دروازے کا شرف ہے کہ یہ آنے والا پوچھ کر آنا جاتا ہے، ورنہ فاطمہ زہرا، یہ جو آنے والا ہے نا، یہ کسی نبی اور رسول کائنات میں جب سے اسے خلق کیا گیا ہے، یہ کسی دروازے پہ نہیں رکتا۔ اے فاطمہ زہرا، یہ ملک الموت تیرے دروازے پہ رک گیا ہے۔ اللہ اللہ، جس دروازے کا احترام ملک الموت نے کیا، بابا کے جانے کے بعد مسلمانوں نے اسی دروازے کو جلا دیا۔ اجرکم علی اللہ۔
آ گیا ملک الموت. بس عزیزوں میں نہیں پڑھ سکتا, مجھے نہیں معلوم جس بیٹی کی آغوش میں بابا کا سر ہو اس بیٹی کو پتا چل جائے میرا بابا رخصت ہونے والا ہے, اس بیٹی کی حالت کیا ہوگی. ادھر ملک الموت نے اجازت چاہی, اللہ کے رسول کی روح قبض ہوئی, اللہ کے رسول کے بدن سے روح مبارک نکلی. انا للہ و انا الیہ راجعون. فاطمہ زہرا نے اپنے رخساروں کو بابا کے رخساروں پہ رکھ دیا اور رو رو کر بیان کرنے شروع کر دیے. کلمنی یا رسول اللہ, اے نبیوں کا سلطان بابا فاطمہ زہرا سے بات کر. ابھی تو اپنی فاطمہ سے باتیں کر رہے تھے. فاطمہ زہرا کبھی رخساروں کا بوسہ لیتی ہیں, کبھی بابا کے ہونٹوں پہ لب رکھتی ہیں, کبھی پیشانی کا بوسہ رکھ لیتی ہیں اور رو رو کر کہتی ہے کلمنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول فاطمہ سے بات کیجئے. فاطمہ رو رہی ہیں, بابا رخصت ہو گئے. یہاں بس آخری جملہ کہوں گا, اے سیدہ زہرا, اے آقا زادی فاطمہ, آپ کے بابا کی روح آپ کی آغوش میں نکلی. اے سیدہ, کیا آپ کے بابا کے گلے پہ خنجر چلا ہے؟ اے فاطمہ زہرا, آپ کا بابا کیا 3 دن کا پیاسا ہے؟ کیا آپ کی آغوش میں جب آپ کے بابا کا سر تھا کسی نے آپ کو تماچا مارا ہے؟ اللہ اللہ, اے حسین کی سکینہ, جس کے بابا کو سکینہ کے سامنے شمر نے ضربوں پہ ضربے چلا کے شہید کر دیا. سکینہ کو تماچے مار کے بابا سے جدا کیا گیا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین.